بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اما بعد۔ عالم ربانی، عامل صمدانی، غوث المتاخرین، سید العارفین، قطب الاقطاب حضرت میر سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ علماء، دانشوروں، مشائخ، مؤرخین، محققین اور اہل علم کی نظر میں، جیسا کہ میں نے مختصر سی ویڈیو ریکارڈ جو ہے آپ کو پیج ID پر لوڈ کیا تھا کہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اہل علم کے نظر میں، تو آج آپ کی خدمت میں اس شخصیت کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ محرخین، محققین اور اہل علم جو ہے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ہستی کی زندگی کو پڑھا، مطالعہ کیا، آپ کے دینی خدمات کیا تھے، آپ کی شخصیت کیا ہے، آئے اہل علم کی نظر میں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو علماء کی تعریف اور قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے علماء کی تعریف۔ چنانچہ بطور دلیل اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء کی جماعت ہیں۔ جو عالم بعمل ہو، جو حق و صداقت کی تبلیغ و تحریر کرتا ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہے، تو ان علماء کی تعریف خود قرآن میں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے حقیقی وارث ہیں، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تقاضے جو ہے وہ بلا جھجک حق و صداقت کی بنیاد پر برملا عوام الناس تک پہنچاتے ہیں۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حدیث ہے الفقہاء و امناء الرسل، کہ فقیہ لوگ جو ہے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، شریعت پر مکمل عبور رکھنے والے بعمل علماء کرام جو ہے وہ رسولوں کے امانت دار ہوتے ہیں۔ تو ان آیات اور احادیث کے مصداق ٹھہرتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش اللہ سے ڈرنے والا عالم اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے وارث، اور الفقہاء و امناء الرسل، رسولوں کے امانت دار۔ تو اس کے علاوہ جو ہے قرآن و حدیث میں علماء کی تعریف یقیناً موجود ہے۔ حضرت سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، مشائخ اعظام، علماء کرام، اہل علم کی نظر میں وہ کیا کہتے ہیں، جنہوں نے ان کی زندگی کو پڑھا، دیکھا، آئے ذرا سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ان کے استاد محترم، روحانی اور مروجہ دونوں لحاظ سے جو ہے آپ کے استاد ہیں حضرت خواجہ اسحاق ختلانی۔ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے فرمایا کہ شاہ سید محمد نور بخش نے قلیل مدت میں شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی منزلیں طے کیں، اور اپنی قابلیت و استعداد کی بنا پر واصلین حق کی صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے آپ کے مرشد حضرت خواجہ اسحاق ختلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خواب کی بنا پر آپ کو نور بخش کا لقب دیا۔ مختصراً حضرت خواجہ اسحاق ختلانی نے سید محمد نور بخش کا لقب دینے کے بعد میر سید محمد نور بخش کی بیعت کی، چونکہ تصوف میں اس سلسلہ زنجیرہ طریقت میں جو ہے بیعت کا سسٹم نظام ہوا کرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں اور مریدوں کو بیعت کرنے کا حکم دیا، اور سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے آخری خرقہ بھی جو ہے خود اپنے دست مبارک سے جو ہے ان کو پہنایا، مسند ارشاد پر بٹھایا، امور خانقاہ و سالکین کو ان کے حوالے کر دیا، اور فرمایا کہ جس کو جو ہے سیر و سلوک میں اگر داخل ہونا چاہیں، ایڈمیشن لینا چاہیں، تو آج کے بعد
میر سید محمد نور بخش سے رجوع کریں۔ اگرچہ وہ ظاہراً ہمارے مرید ہیں لیکن حقیقتاً وہ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے پیر مرشد بھی ہیں۔ یہ ہے ان کے استاد محترم جنہوں نے شاہ زیب محمد نور بخش کی حالات زندگی کے بارے میں فرمایا۔ پھر آگے حضرت شیخ محمد غیبی نے لکھا ہے، مشائخ اعظام میں سے ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اس کو اپنے مختصر سے گفتگو اس طرح سمیٹ لیا ہے: از ارتباط شریعت کی با طریقت داد، بیان دین نبی و طریق حیدر کرد۔ یہ حوالہ ہے تحفۃ الاحباب پیج نمبر 73 پر۔ اسی طرح قاضی اس کے بعد جو ہے حضرت شیخ شمس الدین محمد لاہجی نے لکھا ہے، انہوں نے بھی ایک شعر میں ہی شاہ زیب محمد نور بخش کی زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے: غوث اعظم دین و ملت راہ پناہ، فقر ذاتش در کمالاتش گواہ، مظہر جامع امام الاصفیاء، گشتہ برتخت ولایت بادشاہ، در شریعت در طریقت پیشوا، در حقیقت رہنما را رہنما۔ یہ فارسی اشعار ہے، ان کا ترجمہ آپ لوگ خود تحقیق کریں۔ یہ حوالہ ہے اسرار الشہود پیج نمبر 19، ان کا ترجمہ میں کلپ کو طالت کی بنا پر چھوڑ رہا ہوں۔ شیخ علی بن قاسم بلالی لکھتے ہیں شاہ زیب محمد نور بخش کے زندگی کے حوالے سے: مسمى محمد لقب نور بخش، بجذبہ بأہل طلب نور بخش، شہ عارفان قدوۃ الاولیاء است، بہ کاملان زبدۃ الاصفیاء است، حکیم دل و جان اہل قلوب، طبیب مریدان بکشف الغیوب، چراغ شبستان دین خدا، سراج دبستان عزت نما، امام یقین بخش اہل شکوک، علاج دل سالکان راہ سلوک، بتخت شریعت شہ تاجدار، بچرخ طریقت مہ دہ چہار۔ حوالہ ہے قلم فقہ کے نسخے حاشیے پر موجود ہے۔ شیخ رحم الدین نے آپ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ عالم ربانی، الحکیم السمدانی، جامع المعقول والمنقول، ہادی الفروغ والاصول، قطب العارفین، سلطان الموحدین، الکواکب الدری، دلیل الاولیاء، برہان الاصفیاء، بدر فلک التغرید، شمس السماء تجرید، اعلی اللہ مقامہ، نور اللہ مرقدہ۔ علی رضا شریفی محسنی لکھتے ہیں شاہ زیب محمد نور بخش کی زندگی کے حوالے سے: قدوۃ الفقہاء والمجتہدین، فخر المحدثین والمحققین، امام المفسرین والشامخین، سلطان العارفین، قطب الاقطاب الواصلین، مرشدان الکاملین، کمال المکلمین، کاف الاوتاد، حجت الحق علی الحق العالمین، وارث الحقائق الانبیاء والمرسلین، صاحب اسرار ولایت، سید المجاہدین، غوث المتاخرین، حضرت میر سید محمد نور بخش۔ یہ ہے حوالہ انہوں نے لکھا کہ اقرب الطریق الی اللہ پیج نمبر 58 پر موجود ہے۔ ایک اور شخص حضرت امین احمد رازی نے لکھا ہے کہ سید محمد نور بخش بلند درجہ سادات کرام میں سے تھے۔ آپ کا آئینہ دل منور ولایت و ارشاد کی صورت کا عکس پذیر کرامات و اجتہاد کا مظہر تھا۔ آپ وقت کے قطب اقطاب تھے، آپ ولی کامل تھے، مرشد تھے، عارف باللہ تھے، اللہ تک رسائی کے راستوں سے واقف تھے۔ یہ لکھا ہے کہ اقلیم چہارم پیج نمبر 42 پر۔ یہ عربی لغت کے مشہور ایک کتاب ہے المنجد۔ المنجد میں صاحب المنجد نے لکھا ہے کہ سید محمد نور بخش ایران میں پیدا ہوئے، ایران ہی کے صوبہ تہران میں آپ وفات پا گئے۔ آپ مسلک کے نباشہ کے بانی ہیں۔ آپ نے ایک فرد کی حیثیت سے لوگوں کو ہدایت کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا آپ نے پورا کرنے کی کم حق کوشش کی، اور آپ نے جو ہے آپ کو 3 دفعہ قید کیا گیا اور رہائی ملی۔ آپ کی مشہور کتاب فقہ احوط ہے۔ آپ نے فقہ احوط میں سنی اور شیعہ تعلیمات کے مابین ایک متوسط مسلک کو بیان کیا ہے۔ المنجد حصہ 2 مطبوعہ بیروت پیج نمبر 542 پر موجود ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھا ہے کہ مجالس المومنین۔ قاضی نور اللہ شوستری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سید محمد نور بخش کے بارے میں وہ لکھتا ہے: غوث المتاخرین سید العارفین سید محمد نور بخش ایک درخشندہ ستارہ تھے، اسرار غیبی جاننے والوں کی آنکھوں کو نور بخشنے والا ایک نور ہے، کمال عرفان کے عنوان اور انوار ہمت کی جھلک آپ کے
قال و حال سے ہمت کا نمایاں ظہور نور کی شعاؤں کی طرح طور کی چوٹی پر جلوہ افروز ہر قسم کی اطلاع سے مستغنی، گویا آپ کی ہستی ایک ایسا نور ہے جیسا کہ یہ مہتاب چی حاجت شب تجلی را، شب تجلی میں چاند کی کیا حاجت ہے۔ یوں ایسے بہت سارے مورخین، محققین، اہل علم نے جو ہے جنہوں نے شیخ سید محمد نور بخش کی زندگی کو پڑھا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ان صاحب بصرت لوگوں نے جو ہے سید محمد نور بخش کے زندگی کے حوالے سے یوں اپنے تاثرات پیش کیا ہے۔ طالت کے پیش نظر یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ مکمل اس کی تفصیل شیخ سید محمد نور بخش کے حالات زندگی، فقہ احوت کی اہمیت و افادیت، اور اس دبستان فقہ کی حقیقت اور مسلک کے نوربخشیہ مذہب صوفیہ کے حوالے سے ایک کتاب شائع کر رہے ہیں، مسلک کے نوربخشیہ کیا ہے، اس میں آپ کو تفصیل سے پڑھنے کو ملیں گے۔ تو ہر قسم کے موضوعات، شیخ سید محمد نور بخش کی تعلیمات، شاہ ہمدان، ہمارے پیران طریقت کے زندگی کے پہلوؤں کو سننے کے لیے، سماعت کے لیے آپ جو ہے یوٹیوب چینل مرکز نور بخشیہ، وہاں پر آپ جا کر سبسکرائب کریں اور دینی، اخلاقی، صوفیزم، تصوف، بزرگان دین کی تعلیمات آپ وہاں پر سن سکیں گے۔